مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فقد نبينا في خلق وفي خلق فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وَنُيَسِّرُكَ یعنی جو قرآن کو سمجھے گا نا، جو قرآن کی آیات کو سمجھے گا، تو جو تفکر تدبر تفقہ کرے گا قرآن سے ہدایت لے گا نا، پھر وہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ پھر اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا، شریعت کے مطابق ڈلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہا ہے آیت نمبر 9 میں، فَذَكِّرْ، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرُ، آپ نصیحت فرماتے رہیں، بے شک یہ جو قرآن کی نصیحت ہے یہ فائدہ دیتی ہے سننے والوں کو۔ سنتا کون ہے؟ جس کا دل اندھا نہ ہو نا، جس کے دل کے اوپر ران نہ ہو، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا زنگ، جس کے دل پر زنگ لگا ہوتا ہے نا، اسے قرآن کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جس کے دل کے اوپر زنگ نہیں دنیا کا، دنیا کی چاہتوں کا غم نہیں، محبتوں کا غم نہیں، پھر اس کے دل پر زنگ نہیں، تو وہ جب قرآن سنتا ہے نا، تو پھر جب وہ قرآن سنتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اسے نفع حاصل ہوتا ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے، سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آیت نمبر 10 میں اس قرآن سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ زیادہ تر لوگ تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو صرف سنا کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نصیحت، قرآن سے ہدایت، قرآن سے عبرت، قرآن سے اللہ کی خشیت وہی لے گا جو یخشا والا ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور یہی اللہ بتا رہا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبخت ہوگا وہ تو پہلو تہی کر کے، اعراض کر کے، منہ موڑ کے چلا جائے گا۔ دیکھیں اللہ نے آج بتا دیا ہے، جو بھی حرکتیں ہم کر رہے ہیں نا، اللہ فیصلے فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو قرآن سے نصیحت کے لیے غور و فکر کرتے ہیں نا، اور قرآن کے نکتے دیکھتے ہیں، اسرار و رموز کو نوٹ کرتے ہیں، جو نوٹس بناتے ہیں اور جو نکتے ملاتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے تزکیہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ خشیت والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں، اور جو قرآن کو سن کے اس سے منہ موڑ کے اس کو بھول جاتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بڑی آگ میں ڈالے گا۔ بڑی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ دیکھیں آپ نے لفظ نوٹ کیے، نار الکبریٰ۔ آج یہ چھوٹی آگ میں، جذبات کی آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی خواہشات کی آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے خیالات کی آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو شیطان نے وسوسے ڈال کے ان کے اندر لگائی ہوئی ہے، اپنے خواہشات خیالات میں بیٹھے ہوتے ہیں گم، قرآن کی آیات سے کوئی نوٹ نہیں لیتے، کوئی نصیحت نہیں لیتے۔ اللہ کہتا ہے آج تو ان کے اندر چھوٹی آگ لگی ہوئی ہے نا، اس وجہ سے یہ قرآن سے بے خبر ہیں، کل کو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کہتا ہے میں نے اس بڑی آگ میں ڈال لوں گا۔ یہ نوٹ کریں ذرا نکتے آپ، میں کہتی ہوں آپ کے بھی ہوش اڑیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اس آگ میں جب یہ ڈالے جائیں گے نا، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں تو حشر نشر ہوگا، نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ پھر اللہ سمجھا رہا ہے قد افلح من تزکا، ابھی بھی وقت ہے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے جو تم آئے ہو نا، جو میں نے تمہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صحت، ہمت، طاقت، صلاحیت، قابلیت، حفاظت، رزق، برکت دے کر، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بلایا، بٹھایا، سماعت بصارت دے کے اپنا پاک ذکر تمہیں سنوایا، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ اب اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من تزکا، بس اللہ کہہ رہا ہے وہی با مراد ہوگا
جو پاک ہو گیا. ابھی بھی اللہ میں کہہ رہا ہے تو پھر کیا تم پاک ہوتے ہو؟ پھر یہ پاک سودا لیتے ہو؟ یہ قرآن کی آیات سے، پاک آیات سے نور لیتے ہو؟ اللہ کہتا ہے اگر تم نور لوگے نا، افلاح، تو تم فلاح پا جاؤ گے. من تزکا، اپنے من کو پاک کر لو، من پاک، نیت صاف کر لو. قرآن کے نور سے من پاک، نیت صاف کر لو تاکہ آخرت میں تم فلاح پانے والے بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے لیے کیا کرو؟ ذکر. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلُّوا. من پاک، نیت صاف کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے کسی ذکر کی محفل میں جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی فکر لگے، تاکہ تم شکر کرنے والے جس بھی حال میں ہو بن جاؤ، تاکہ تم صبر والے بن جاؤ. لیکن یہ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ ذکر. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلُّوا. اللہ کہتا ہے کہیں ذکر کرو اور اللہ کو نماز پڑھو. پھر اللہ کہہ رہا ہے لیکن اکثر جو لوگ ہوتے ہیں، بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کے سودے، دنیا کی فکریں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے غم، سب کچھ اللہ کہتا ہے بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دنیا لے کے بیٹھے ہوئے، اس لیے تمہارے اوپر قرآن کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے وقت ہے آخرت کا سودا لے لو، کیونکہ یہ جو سودا ہے جو تمہیں قرآن کے ذریعے مل رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ خیر والا بھی ہے اور یہ بقا والا بھی. دیکھیں اللہ کیسے کیسے، میں کہتی ہوں ہمیں جیسے رغبت نہیں دلاتے، جیسے سجا کے تو بلاتے، اللہ ہمیں آوازیں دے رہا ہے. آج وہ رب ہمیں پکار رہا ہے. اسی تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل تو ہو، اب کوئی اس کا سائل تو ہو. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل تو ہو. کوئی تو ہو جو رب کا طالب ہے، جو بھی ہے سب کا طالب، ابھی مل جائے، ابھی مل جائے، ابھی مل جائے، ابھی مل جائے. رب کا طالب کوئی نہیں. اور اللہ دیکھیں کیسے کیسے ہمیں بلا رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ دنیا کا سودا تو جتنا بھی لے لے فنا ہے، کتنا ہی جی لے آخر فنا ہے. تو لے کیا؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ کہتا ہے تو کیوں نہیں سمجھتا، کیوں نہیں جانتا تو آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے، بقا والی ہے. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے، وقت ضائع نہ کر، یہ سودا لے لے. کون سا سودا؟ کون سا سودا؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. صحفی، دیکھیں صحفی اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو قرآن کا سودا ہے نا، یہ وہی سودا ہے جو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، تمام انبیاء کرام نے دیا تھا. آج یہی سودا تیرے سامنے کھلا ہے، یہ لے لے. آگے سورۃ غاشیہ شروع ہوتی ہے. سورۃ غاشیہ میں اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں قیامت کا نقشہ دکھا رہا ہے تاکہ ہم جلدی سے اپنا مائنڈ میک اپ کر کے تو اللہ کی طرف ٹیک آف کر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حال اتاک حدیث الغاشیہ. اب دیکھیں اتنی ہم صورتوں سے ہم گزرتے آ رہے ہیں، قیامت کا بھی منظر دیکھا ہے، حشر کا بھی دیکھا ہے اور تباہی کے بھی دیکھے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا آپ کے پاس وہ قیامت کی خبر آ گئی ہے؟ اب اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے حال اتاک حدیث الغاشیہ، آئیے کہ نہیں خبر؟ ابھی بھی شک ہے کہ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا. یہ اللہ پوچھ رہا ہے جس دن، اللہ کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ خاشیہ، کتنے ہی چہرے ذلیل ہوں گے. آج ہمیں اپنی دنیا میں عزت کی کتنی پرواہ ہوتی ہے. ہائے مجھے کسی نے پوچھا نہ، ہائے میری عزت نہ کی، ہائے میرا نام نہ لیا، مجھے بلایا نہ. تو یہ دنیا کی عزتیں ہیں، کتنا ہم اس کے پیچھے لڑتے مرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اس سے نکل، اپنی میں سے نکل. یہ دیکھ، اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کے صحف، اس یہ جو مکرم عزت والا صحیفہ ہے نا، اس کو دیکھ. اللہ کہہ رہا ہے اس کی مان، تاکہ تیری حشر میں کوئی عزت ہو، تاکہ تو عزت والوں میں شامل ہو جائے، دنگے والوں میں شامل نہ ہونا، پنگے والوں میں شامل نہ ہونا، جہاد والوں میں.
قرآن والوں میں شامل ہو جا، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تو دنیا کی ذلت کے پیچھے لڑتا ہے، ابھی تو حشر میں تیری وہ ذلت ہونی ہے، اور وہاں تو لڑ بھی نہیں کسی سے سکے گا، وہاں تو سامنے جہنم ہوگی، اب کس سے لڑنا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی تو آج تیرے سامنے ابھی قرآن، تیرے سامنے قرآن ہے، تو وقت ہے یہ قرآن کا سودا لے لے، ورنہ جس دن جہنم سامنے ہوئی نا تو پھر نہ تو کسی سے لڑ سکے گا، نہ تیری کوئی فریاد سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھاتا ہے اشاروں میں، اللہ تعالیٰ اسی لیے بات کرتا ہے چہرے ذلیل ہوں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے آیت نمبر 3 میں، اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے لوگ جو دنیا کے عیش و آرام کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے حیرت ہے، یعنی اس آیت کے اندر کیا ہے؟ حیرت ہے کہ یہ 4 دن کی دنیا کے پیچھے تو نے پوری زندگی گنوا دی، مکان بنایا، بچے پیدا کیے، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ اللہ کہتا ہے وہ جہاں پرماننٹ تیری رہائش ہونی تھی، جا کے دائمی زندگی، اس کی تو نے فکر ہی نہ کی، اس کے لیے تو نے کوئی اللہ کو راضی نہ کیا، تقوی کا زیادہ نام نہ لیا، بینک بیلنس تو نے اللہ کے ساتھ بنایا ہی نہ کہ تقوی کا کوئی زیادہ راہ میں وہاں بیچتا، میں کوئی نور بیچتا، امال بیچتا۔ اللہ کہتا ہے ساری فکریں تو دنیا کے لیے، مشقتیں، محنتیں، لڑائیاں، دنگے، فساد، سب دنیا کے لیے تھے، بڑی تو نے اللہ کہتا ہے دنیا کے عیش کے لیے فضول ہی محنت کی، کیونکہ ہے تو عارضی۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ہوگا کیا؟ یہی محنت اگر تو نے اللہ کے راستے میں کی ہوتی تو کچھ مل بھی جاتا، یہ تو نے ساری دنیا کے لیے کی، پھر ہوگا کیا؟ تسلا نارن حامیہ، اسے دہکتی ہوئی آگ میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے، کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا، ہار تر خشک زہریلی جھاڑیوں کے سوا کچھ کھانے کو نہ ہوگا، اور یہ کھانا ایسا ہوگا نہ بھوک مٹے گی، نہ کوئی چین آئے گا، نہ طاقت ملے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ تیرا حشر ہوگا، یہ حشر کروانا ہے تو نے؟ سوچ لے، اللہ ابھی بھی ہمیں نا، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، جھٹک رہا ہے ہمارے دماغ کو کہ دماغ کے اندر کچھ، تیرا دماغ کیوں سن ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سن نہ ہو جا، سن کے نہ کچھ اپنی آخرت کی سنوائی کر لے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ تو سودا ہوا ان کا جو دنیا کے طالب ہیں، جو دنیا کے پیچھے ساری مہلت زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک دوسرا سودا بھی ہے، دائیں ہاتھ والوں کا سودا، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ۔ یہ دیکھیں اللہ پورا جنت کا ہمیں کہہ رہا ہے، وہ بائیں ہاتھ والا سودا چھوڑ دے، یہ دائیں ہاتھ والا سودا لے لے۔ اس دن چہرے ناعمہ، چہرے اس دن با رونق چمکتے ہوں گے، اور ان کی محنت مجاہدہ قبول ہوگا، اور انہیں عالی شان محلات دیے جائیں گے، جنت میں مقامات دیے جائیں گے، اچھی باتیں سلام ہوں گی، چشمے ہوں گے، تحت ہوں گے، جام ہوں گے، غلیچے ہوں گے، فرشتے قطار در قطار ہوں گے، نرم نفیس قالین ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تکیے لگے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس کو عجیب سمجھتے ہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو میں تمہیں نقشہ دکھا رہا ہوں، کبھی جنت کا، کبھی جہنم کا، یہ بات تمہیں عجیب لگ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ عجیب بات لگ رہی ہے تو تمہارے پاس کتنی چیزیں ہیں جو اس طرح کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اونٹ کو ہی دیکھ لے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ کو دیکھا ہے کیسے اس کی حیت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کی حیت کس نے بنائی، یہ ڈیزائن کس نے کیا؟ یہ میں نے ڈیزائن کیا، اللہ کہتا ہے پرفیکٹ ڈیزائن۔ اسی طرح تمہاری زندگی اور تمہارے لیے جنتیں، یہ بھی میں ڈیزائن کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے پھر دیکھو آسمان کو دیکھو، اگر تمہیں میری باتیں عجیب لگ رہی ہیں تو آسمان کو ہی دیکھ لو، وہ تو تمہارے سامنے ہے کہ نہیں؟ جنت تو چلو تم نے نہیں دیکھی ہوئی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کہتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، یہ سب کس کے حکم پر بچھے ہوئے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے حکم پر، تیرے نہیں، تو نے تو کچھ کیا نہیں، نہ کچھ بنایا، نہ کچھ کیا، نہ کچھ کمایا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے،
فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کریں۔ ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سامنے کی چیزیں انہیں دیکھ کے مان لو کہ قیامت آنے والی ہے اور پھر ہمیں جنت اور دوزخ میں جانا ہے۔ لیکن پھر اللہ کہہ رہا ہے لست علیہم بمسیطر الا من تولی فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم علینا حسابہم۔ اللہ کہتا ہے جو نہیں مانتا آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ ہمارے پاس آئے گا اور اس کا حساب ہم لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ حساب کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے ہم آخرت کی، قبر کی، حشر کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور تیاری کا راستہ صرف قرآن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، پھر اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے صبح کی، 10 مبارک راتوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری قسمیں اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک ان میں عقل مند کے لیے بھی بڑی قسم ہے۔ اللہ کہتا ہے ان قسموں میں ایک بڑی قسم بھی ہے۔ اور یہ ساری قسمیں اٹھا کر اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ زمین کی، یہ آسمان کی، یہ راتوں کی، یہ صبح کی، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ پوائنٹ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی جو ہماری توجہ اپنی طرف کر رہا ہے اتنے وزنی باتوں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے آگے کوئی بہت شدید بھاری کوئی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے الم ترا کا فعال ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ یہ اللہ تعالیٰ نرمی سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بات ہے بڑی ڈرانے والی، لیکن اللہ نرمی سے بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہے نا، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا، قرآن میں نہیں دیکھا عاد والوں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جو نافرمان قومیں تھیں وہ کس طرح تباہ ہوئی ہیں؟ اللہ کہتا ہے کیسے کیسے ان کے گھر بار تھے، کیسے کیسے ان کی شاندار ان کی رہائشیں تھیں، کیسے کیسے ان کے مضبوط مکان تھے، پھر کیا ہوا؟ اہی وہ تباہ ہوئے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر تم اس راستے پہ کیوں چل رہے ہو؟ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پھر دیکھو فرعون کو، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کیا اس کے ساتھ بنا، اس نے فساد کیا، تباہی اس کا انجام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہہ رہا ہے آیت نمبر 15 میں، اسی طرح تم ہو، ذرا کوئی چیز ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہو، ذرا کوئی تکلیف ملتی ہے تو رونا دھونا شور مچانا شروع ہو جاتے ہو۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے ذرا سا بھی ازماتا، رزق تنگ کرتا ہے، تو یہ ایسے بھی لوگ ہیں ہم میں، ہیں کہ نہیں، جو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھولے ہوئے ہیں، اور دنیا کے دھندے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، یہ نہ ملا، یہ نہ ہوا، یہ کیوں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگ انسان ہیں، بندے نہیں، ابھی بندے دے پتر نہیں ہلے بنے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 15 میں کہ ذرا کوئی چیز ملتی ہے تو بڑا خوش ہو جائے گا، ذرا کوئی نقصان ہو جائے گا تو کہے گا لو جی فیقول ربی ہانن، اللہ نے مینوں ذلیل کر کے رکھا۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان، چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوے، شکایتیں، گلے، اور یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا قسمت خراب ہے، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے میری قسمت اچھی بنائی ہی نہیں تھی، اس لیے مجھے یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ حالات سے مجھے گزرنا پڑا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 17 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال اور دولت کے ملنے پر اللہ کہتا ہے بل لا تکریمون الیتیم، اللہ کہتا ہے یہ جو تم ہر وقت اپنا رونا روتے رہتے ہو نا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ تم نے کبھی اپنے نیچے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی تم نے خیال ہی نہیں کیا دوسروں کا کہ تم سے زیادہ محروم اور غریب لوگ بھی ہیں۔ دیکھو تم نے یتیم کی کبھی، اللہ کہہ رہا ہے تم نے یتیم کی قدر نہ کی، تم نے کبھی مسکین کے حال کا اندازہ نہ کیا کہ تو نعمتوں میں بڑا رو رہا تھا، تو اندازہ کر ان لوگوں کا جو بھوکے سوتے ہیں، جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تو یہ سب بھولا ہوا تھا، نہ تو نے مسکینوں کا خیال کیا، نہ تو نے یتیموں کا خیال کیا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا سارا مال اللہ کہتا ہے خود ہی ہڑپ کر کے بیٹھ گیا، اور پھر بھی شکوے کرتا رہتا ہے اب ملے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، کہ پر یہ کی۔ اللہ کہتا ہے تیری یہ حالت تھی، اس لیے تیری یہ جو حالت ہے نا ناشکری کی اور بے برکتی کی اور ہر وقت شکووں شکایتوں کی، اللہ کہتا ہے یہ تیری اپنی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ ہے تحبون المال حبا جما، اللہ کہتا ہے تجھے تو دنیا کے مال کی ہرس ہے
کہ بس میرا دنیا کا بڑے، جو کچھ بھی بڑے، دنیا کی عزت، دنیا کا مال، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا سٹینڈرڈ، اللہ کہتا ہے اس کے پیچھے تو اتنا لگا ہوا تھا کہ تو نے نہ یتیموں کی طرف دیکھا، نہ مسکینوں کی طرف دیکھا، نہ تجھے غریبوں کا حال دیکھا کہ تو کوئی شکر ہی کر لیتا اللہ کا، تو کوئی اللہ کا ذکر ہی کر لیتا۔ اللہ کہتا ہے پھر کیا ہوگا جب تو نہیں تو شکر کرتا، ذکر کرتا، صبر کرتا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے آیت 21 میں، یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، بہت جلد اللہ کہہ رہا ہے یہ نعمتیں تیرے پاس جو ہیں آج، کل نہیں رہیں گی، ختم ہو جائیں گی، تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے کتار در کتار حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھے پھر پتا چلے گا کہ میں نے اس رب کی فرما برداری کرنی تھی، لیکن میں تو ناشکری اور بے صبری کر کے اپنے رب کی نافرمانی ہی کرتا رہا، اپنے رب کو ناراض ہی کرتا رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوگا کیا، اور اس دن پھر دوزخ پیش کی جائے گی، تب اسے سمجھ آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، جو نعمتیں پا کر نعمتوں کے ہی ہو جاتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی طرف نہیں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن ان کو سمجھ آئے گی، لیکن کیا وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرُ، لیکن اس دن سمجھ آئی تو کیا سمجھ آئی، اللہ کہتا ہے جس دن اللہ کا عرش سامنے آ گیا، جہنم سامنے آ گئی، جنت سامنے آ گئی، اس دن تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اس دن یہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، حیاتی، یہ دیکھیں یہاں پہ اسے تب پتا چلے گا حیات تو میری اب شروع ہوئی ہے۔ جو منافق لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو لوگ ظالم جاہل ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو نبلونکم، یہ تو آزمائش کا گھر ہے، حیات تو تیری یہاں سے جب تو جائے گا نا، تیری دائمی حیات تب شروع ہوگی۔ لیکن جو منافق ہے، کافر ہے، اس کو تب پتہ چلے گا، تب جب جنت دوزخ سامنے ہوگی، پھر کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، میں نے تو آگے کچھ بھیجا ہی نہیں تھا، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ، کوئی نور، کوئی ایمان، کوئی تقوی کا زیادہ راہ، میں نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں، میں تو دنیا میں ہی کما کے ادھر ہی لگا کے ادھر ہی سجا کے ادھر ہی گنوا کے آیا ہوں، آگے کچھ بھیجا ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نیکی آگے کوئی پہنچی نہیں ہے، میں تو ادلے بدلے میں نیکیاں کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ بھی، میں تیرا خیال کرتا ہوں تو میرا خیال کر، یہ تو ادلا بدلا ہوتا ہے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں کسی کے ساتھ کی جائے اور اس کا صلہ بھی نہ مانگا جائے، اللہ کہتا ہے وہ نیکی ہوتی ہے جو خشیت اور طہارت کے ساتھ کی جائے، جو اطاعت رسول کے ساتھ کی جائے، وہ اللہ تک پہنچتی ہے، ورنہ ادھر ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آیت 25 میں کیا سمجھا رہا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر ایسا اس دن اس کو عذاب ملے گا، اللہ کہتا ہے اسے دنیا کی ساری دردیں مرضیں بھول جانی ہے۔ جب اللہ نے عذاب دیا نا اسے پتا چلے گا اس سے زیادہ تکلیف تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، پہلے دنیا میں روتا تھا یہ بڑی تکلیف ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ابھی دنیا میں تو رو رہا ہے، ابھی تو اصل تکلیف تو نے دیکھی نہیں ہے، ابھی تو اصل تیری پکڑ ہوئی نہیں ہے۔ اس دن اللہ کہتا ہے اسے جکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا نا، جس نے نبی کا در نہیں پکڑا، جس نے قرآن کا در نہیں پکڑا، پھر اسے اللہ کا عذاب پکڑے گا۔ پھر اللہ دوسرا نقشہ دکھا رہا ہے، جو ابرار ہیں، جو جنتی ہیں، جو آج در مصطفیٰ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ مجاہدہ کرتے ہوئے میرے پاس آئیں گے، نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، ملہمہ سے مطمئنہ،
تو پھر میں انہیں پکاروں گا بہت ہی پیار سے، میں انہیں کیا کہوں گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تم میری طرف دوڑتے رہے، لوگ تو دنیا کی طرف دوڑا کرتے تھے، تم میری فکر کرتے رہے، لوگ تو اپنی فکریں کرا کرتے تھے، لوگ تو دنیا جمع کرتے تھے، تم ایمان جمع کرتے رہے، لوگ لوگ تو دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے، تم آخرت کے پیچھے دوڑتے رہے، اور تم نے نہ دنیا کو دیکھا، نہ تم دنیا کے پیچھے گئے، نہ تم نے دنیا کی طلب کی۔ اللہ کہے گا تو میری رضا کا طالب تھا، میری خشیت میں تھا، میری محبت میں تڑپتا تھا، میری اطاعت کرتا تھا، میری بات کرتا تھا، میری گفتگو، میری جستجو، میری آرزو۔ تو پھر رب کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ تو ساری زندگی میری ہی طلب میں رہا، تو پھر رب اسے عزت سے مخاطب فرمائے گا اور اسے سکون دے گا یہ کہہ کر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی طرف۔ یہ انتہائی اللہ کا محبوبانہ انداز ہے، انتہائی عاشقانہ انداز ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں کہے گا اب تمہارے لیے سکون ہی سکون ہے، عیش ہی عیش ہے، آرام ہی آرام ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تم نے دنیا میں سب کچھ قربان کیا میرے لیے، خوشیاں قربان کی، آرام قربان کیا، رشتے قربان کیے، نہ اپنے حالات دیکھے، نہ اپنے جذبات دیکھے، نہ اپنے معاملات دیکھے، نہ اپنی خواہشات دیکھیں۔ تو اللہ کہے گا ارجعی، آ جانا اب، الی ربی کی، جس رب کا تو طالب تھا اس کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اب وہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اور میرے بندوں میں کون ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہاں لے جائے گا۔ وادخلی جنتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی میں تمہیں پہلے شراب طہور، پھر سرور، اور پھر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وادخلی جنتی، میری اس جنت میں آ جا، اللہ کہے گا جہاں میں تجھے اپنا بلا حجاب دیدار عطا فرماؤں۔ فجر، اس سورت کا نام فجر ہے، تو فجر سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاگ جاؤ، نور کی رضا کی فجر ہو تمہاری زندگی میں، اللہ کے دیدار والی فجر آ جائے۔ دیکھیں ایک فجر ہم روز پڑھتے ہیں، ایک اس صورت میں اللہ ہمیں فجر دکھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے دیدار کی فجر ہو، ایسا تم اٹھو، ایسا فجر کا وقت آئے کہ میرا دیدار ہو تمہیں نصیب، ایسی زندگی تمہاری ہو۔ آگے سورت بلد کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پھر قسمیں اٹھا کر پھر کوئی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہے، اور قسمیں اللہ کون سی اٹھا رہا ہے؟ میں اس شہر کی، اس مکہ کے شہر کی قسم، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، تو اللہ محبوب کے گھر کی در کی قسم اٹھا رہا ہے، اور پھر محبوب کے گھرانے کی قسم اٹھا رہا ہے، کہ آپ کے والدین کی، آباء و اجداد کی قسم۔ اور آگے کیا امپورٹنٹ بات ہے یہ نوٹ کیا کریں، آگے بات کیا ہے جو اللہ اتنی قسموں کے بعد کہنے جا رہا ہے، کچھ بہت ہی اہم ہے۔ تو وہی اللہ بتا رہا ہے جو ہماری حالتیں ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا۔ اللہ کہتا ہے انسان کی حالت کیا ہے؟ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، وہ مشقت میں ہی پڑا رہتا ہے، ساری زندگی محنت ہی کرتا رہتا ہے دنیا کے لیے۔ اللہ کہتا ہے انسان، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، بندہ نہیں۔ بندہ تو ذکر، شکر، صبر، توکل، رضا، بندہ تو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے نا، لیکن جو انسان ہے اللہ کہتا ہے یہ فرق دیکھ لو، انسان دنیا کے پیچھے مشقت، محنت، دنیا کے امتحان، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے سٹیٹس لے کے وہ سمجھتا ہے کہ گمان کرتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ کہہ رہا ہے سٹیٹس دنیا کا مل جائے، ڈگریاں مل جائیں، تو وہ سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب، اور یہ سمجھتا ہے
کہ now I'm very successful and happy. اللہ کہہ رہا ہے یہ گمان ہی ہے تیرا، یہ صرف تیرا خیال ہی ہے کہ تجھے کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے جتنا تو امیر کبیر ہو رہا ہے، دولت مند ہو رہا ہے، تجھے یہ پتا ہے کہ تیرے جسم کی طاقت ہمت ختم ہو رہی ہے؟ تجھے یہ پتا ہے کہ تو گھر تو اپ گریڈ کر سکتا ہے لیکن اپنے بدن کو اپ گریڈ نہیں کر سکتا؟ تو گھر کے سٹینڈرڈ تو ہائی کر سکتا ہے لیکن صحت کا سٹینڈرڈ تو ہائی پہلے جیسا کر نہیں سکتا۔ یادداشت چلی جائے تو واپس لا نہیں سکتا، بصارت چلی جائے تو واپس لا نہیں سکتا۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے اتنی قسموں کے بعد کہ انسان جو ہے نا بس وہ دھوکے میں ہی پڑا ہوا ہے، کسی گمان میں ہی پڑا ہوا ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا۔ دیکھیں اللہ فطرت بتا رہا ہے، اللہ کو پتا ہے جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں نا، دنیا دار، ایک ہوتے ہیں ایماندار۔ جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو تقوی کا زیادہ راہ کی فکر کرتے ہیں، ان کی دولت ہی یہ ہوتی ہے ایمان اور تقوی۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ساری دولت کیا ہوتی ہے؟ سٹیٹس، مکان کیسا ہے اور انکم کتنی ہے، انہیں بس یہ فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ بڑی عیش و عشرت میں جو تو وقت گزار رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ عیش، یہ سٹیٹس، یہ ڈگریاں اللہ کہہ رہا ہے تجھے کہاں سے ملی؟ پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے تو بنیاد کو دیکھ۔ لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین۔ اللہ کہتا ہے یہ جو تو اتنا اونچا بڑا اڑ رہا ہے نا، تو اتنا دیکھ کہ کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کیا میں نے تیرے دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں تجھے دی تھی؟ کیا میں نے تجھے دو رستے نہیں دکھائے تھے؟ اللہ کہتا ہے یہ میں نے تجھے بنیاد دی تھی، اگر میں نہ دیتا تو اتنا اونچا کیسے جاتا؟ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اتنا اکڑ نہ آنا، تو نے میرے پاس ہی ہے۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، میں کہتی ہوں یہ بہت لمحہ فکریہ یہ آیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور دنیا کا مال اور متاع کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اصل میں یہ لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ نہ انہوں نے قرآن سے کچھ لیا ہے، نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کا راستہ لیا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی جیسے دنیا ملی ہوئی ہے نا، پتہ نہیں ایسے ہی ہمیں آخرت مل جائے گی۔ اللہ کہتا ہے اسے بتا دو ابھی تو تم نے مجاہدہ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو تم ایمان والے بنے ہی نہیں ہو، ابھی تو تم دنیا کے بندے بنے ہوئے ہو، ابھی تو تم رحمان کے ہوئے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دین حق کی مجاہدے کی گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ غلامی و محکومی کی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرانا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ مجاہدہ کرتے تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرواتے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ آزاد کروانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروا۔ یہ جو تو نے دنیا کا مال اکٹھا کیا ہوا نا، یہ جہنم کی آگ ہے، اللہ بتا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھانا کھلا، کسی غریب و محتاج کو کھانا کھلا، یتیمن ذا مقربہ، قرابت دار اور یتیموں کا خیال کر، او مسکینن ذا متربہ، یا جو غریب لوگ ہیں، محتاج ہیں، حاک نشین ہیں، بے گھر ہیں، اللہ کہتا ہے ان کا خیال کر۔ یہ نہیں کہ خود ہی اپنے سٹیٹس ہائی سے ہائی کرتے چلے جاؤ اور اتنے ہائی سٹیٹس والے بن جاؤ کہ مال دولت کا پتہ ہی نہ ہو۔ اور کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں جو دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا اونچا نہ اڑ جانا، تو نے بھی اسی قبر میں ہے جس قبر میں وہ غریب جائے گا۔ یہ اللہ ہمیں نقطہ بیچ میں سمجھا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں۔ جو ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ امیر بھی ہو جائیں، اللہ کہتا ہے وہ تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ والے ہوتے ہیں،
وہ ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی وہ مال کو نافضول خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ مال کے اوپر اتراتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، وہ امیر ہو کے بھی، دولت والے ہو کے بھی، علم والے ہو کے بھی ان کے اندر انتہا کی عاجزی ہوتی ہے اور وہ باہم رحمت اور شفقت والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ جو نشانیاں جب تم کسی میں دیکھو نا، عاجزی، فقیری، سادگی، جب تم کسی میں دیکھو نا تو سمجھ لینا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں میرے دائیں ہاتھ والے، جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر یہی کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اصل جو مال ہے، عیش ہے، وہ آخرت کی ہے، وہ جنت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ۔ دیکھیں جرم ایک ہی ہے، میں آپ کو شروع سے بتاتی آ رہی ہوں، جہنمیوں کا جرم جو اللہ کنکلوڈ کرتا ہے نا، ایک ہی بات پہ کنکلوژن ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ سنیں نا آپ ذرا غور سے، آپ گھڑی کو نا غور سے دیکھیں، آیت کو ذرا غور سے سنیں، اس گھڑی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کی ذلت کی گھڑی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کی گھڑی سے بچا لے، اس گھڑی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی طرف دوڑنے والا بنا دے۔ تو اللہ وجہ بتا رہا ہے جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے کس وجہ سے، جرم کیا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے والذین کفروا بآیاتنا، اللہ کہتا ہے میری آیتوں کو دیکھتے تھے لیکن پھر ان سے منہ موڑ لیتے تھے، نہ ڈرتے تھے، نہ لرزتے تھے، نہ میری اطاعت کا راستہ لیتے تھے۔ اصحاب المشأمہ، اللہ کہتا ہے ان کے دل سخت تھے اور یہ بائیں ہاتھ والے، عذاب والے۔ یا نوٹ کریں آپ کدھر کھڑے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے جب یہ میرے پاس آئیں گے نا، علیہم نار موصدہ، چاروں طرف سے میں انہیں آگ میں بند کر دوں گا، جیسے تنور میں نہیں تنور بند ہوتا ہے، اس طرح اللہ کہتا ہے میں انہیں آگ میں بند کر دوں گا۔ اس لیے کیوں بند کروں گا، ذرا نوٹ کریں آپ نقطہ، اللہ انہیں بند کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے دل بند کیے ہوئے تھے، یہ نقطہ نوٹ کریں، دل بند کیے ہوئے تھے نصیحت سے، نصیحت نہیں لیتے تھے، کسی آیت سے نصیحت نہیں لیتے تھے، کسی آیت سے خشیت نہیں لیتے تھے، کسی بھی آیت سے طہارت نہیں لیتے تھے، کسی بھی آیت سے ہیبت نہیں لیتے تھے، کسی بھی آیت سے عبرت نہیں لیتے تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے جیسے انہوں نے دل بند کیے ہوئے تھے، میں انہیں چاروں طرف سے آگ لگا کے نا انہیں اندر بند کر دوں۔ یہ نوٹ کریں آپ ذرا، جس طرح یہ آج دنیا میں بند تھے نا، اپنی خواہشات میں، چاہتوں میں، محبتوں میں، اپنے رونے، اپنے پچھتاووں میں بند تھے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح، اپنے رونے، اپنی باتیں، اپنی فکریں، اپنی سارا کچھ کہانیاں لمبیاں سنائی جائیں گے، نہ قبر کی فکر، نہ حشر کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ آخرت کی فکر، نہ رسول اللہ کی فکر، نہ اللہ کی رضا کی فکر، کچھ نہ۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسے لوگ بند ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، مینٹلی ٹریپ لوگ ہوتے ہیں، اسٹک ہوتے ہیں مینٹلی اپنے آپ میں، کہتے ہیں اگر مجھے نہیں نہ کچھ ملا تو اس کا مطلب ہے کچھ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خوشی ہے ہی نہیں، اپنے آپ میں بند ہوتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اور انہیں کیا چاہیے، سیلف پریزنگ چاہیے۔ یہ حقیقت ریئلسٹک لوگ نہیں ہوتے، نہ حقیقت کو سمجھتے ہیں، نہ حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں حقیقتیں دکھا رہا ہے نا، اس حقیقت کو نہیں دیکھتے، بس اپنے آپ کو دیکھی جاتے ہیں، مینو ہے ہویا، منو ہے نہ ملیا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو آج اپنے آپ میں بند ہیں، کل کو یہ جہنم کی آگ میں بند ہوں گے۔ آگے سورۃ شمس شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر قسمیں اٹھا کے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے، جب اللہ قسم اٹھاتا ہے تو آگے بہت اہم کوئی ہمارے لیے بھاری کوئی اسٹرانگ اللہ کا ایڈوائس ہوتا ہے، جو اللہ کی ایک طرح سے کمانڈ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فیکٹس ہمارے آگے رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سورۃ شمس میں اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے کیا کہتا ہے، دیکھیں قسمیں اللہ نے کتنی اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، یہ ساری قسمیں کتنی ہیں، سورج کی، چاند کی، پھر اللہ تعالیٰ دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، حتیٰ کہ انسانی جان کی قسم، اتنی قسمیں اٹھا کے
اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں تو راستہ تو دکھایا ہے نا، میں نے تمہیں حق اور باطل کا راستہ دکھایا ہے، قرآن سے بھی راستہ دکھایا ہے، تو اب قد افلح من زکاہا، یہ ہے اصل بات جو اللہ کرنا چاہ رہا ہے، قد افلح من زکاہا، بس وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، کون شخص؟ من زکاہا، جس نے آج اپنا من پاک کر لیا۔ کس سے پاک کیا؟ دنیا کی خواہشیں، چاہتیں، محبتیں، زینتیں، دنیا کی لذتیں، رغبتوں سے اپنے آپ کو پاک، دنیا کے لالچ، ہرس، طمع، تکبر سے پاک، حسد، کینہ، بغض، نفسی بیماریوں سے پاک، اور جس نے دنیا کی حسرتیں، پچھتاووں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور جو کدھر چلا گیا؟ زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاک کہاں سے کیا؟ قرآن سے۔ قرآن پاک ہے نا، قرآن ہمیں رستہ دکھاتا ہے، آخرت کی فکر کرو، ذکر کرو، فکر کرو، شکر کرو، صبر توکل کرو، جتنا آپ کرو گے اتنا آپ پاک ہوتے جاؤ گے۔ تو اللہ کہتا ہے پاک جو ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہوگا۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھے گا، ناکام کون ہوگا؟ بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جو گناہوں میں ملوث ہو گیا اور نیکی کو دبا دیا۔ دساہا، جو اپنے ہی رونے روتا رہتا ہے، اور ہر وقت اللہ کہتا ہے اس کے اپنے لیے جو مرضی کرے، خوشی کے لیے، چاہے وہ گناہ کرے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ خابا، ایسے لوگ نامراد ہوں گے۔ اسی طرح ہوں گے کذبت سمود بتغواہا، جس طرح اللہ کہہ رہا ہے پہلے سمود اور جو پہلی قومیں تباہ ہوئی تھی نا، انہوں نے بھی یہی جرم کیا تھا، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ کہتا ہے ان کا انجام تباہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی سمود کا واقعہ بتا رہا ہے، انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ اونٹنی کو انہوں نے مار دیا تھا، تو پھر آخر میں کیا ہوا؟ اور اللہ کو اس ہلاکت کا انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا، یعنی ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں نا، اللہ ان سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ یہ سورۃ شمس ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہدایت کا شمس قرآن چڑھا ہوا ہے تیری زندگی میں، اس سے شمس، قرآن کے شمس سے نور لے لے تاکہ تو تباہی سے بچ جائے۔ آگے سورۃ لیل شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لیل میں بھی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے، کیا؟ اللہ کہتا ہے رات کی قسم، دن کی قسم، اس ذات کی قسم، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میں جانتا ہوں، جدا گانا ہے، کسی کی کس طرح، کسی کی کس طرح۔ فاما من عطا واتقا، بس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا وہی تقوی والا ہو گیا۔ یہ نوٹ کریں یہ آیت، فاما من عطا، جس نے دیا اللہ کے راستے میں، اپنی جان اور مال کو خرچ کیا اللہ کے راستے میں، جہاد کیا جان اور مال سے، واتقوا، وہ پرہیزگار ہو گیا، وہ اصلی تقوی والا ہے، اور تقوی والوں کو ہی جنت ملے گی۔ جب تک ہم اپنی مال اور جان سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے نا، اپنی جان کو بھی خرچ کرو اللہ کہتا ہے، اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر تم تقوی والے بنو گے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پھر تم سچے ہوگے کہ تم نے عمل سے تصدیق کی کہ میرا آخرت پر یقین ہے۔ فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اللہ کہتا ہے پھر ہم ان قریب اسے آسانی یعنی رضا الہی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ جب آپ من پاک اور نیت صاف والے ہوگے نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں کسی سچے بندے سے ملا دوں گا جس کی وجہ سے پھر تمہارے لیے حق کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا، تمہیں راستہ مل جائے گا اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے آیت نمبر 8 میں، اور جس نے بخل کیا، بخل کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو خرچ نہیں کرتا، کہتا ہے رام کر کار بیٹھ کے ہیں، اب تو سب کچھ ہے، اب تو مزے کر۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اس نے یوں اچھائی کو جھٹلایا،
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اللہ کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے جہاد کرو، اللہ کے راستے میں تجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بخیل، جو اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس نے اصل میں اس آخرت کو جٹلایا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ کہتا ہے ایسے جو لوگ ہیں ان قریب اسے سختی کے لیے، پھر اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے دل اور سخت کر دیتا ہوں، ان کے حالات بھی اور سخت ہو جاتے ہیں، بیماری ایسی آتی ہے کہ جاتی ہی نہیں ہے، پریشانی ایسی آتی ہے کم ہوتی ہی نہیں ہے، اور وہ اسی دندے میں لگے رہتے ہیں، نہ حالات ٹھیک ہوں نہ میں کلاس میں جاؤں، نہ صحت ملے نہ میں قرآن کی طرف آؤں، اللہ کہتا ہے میں ان کے حالات اور سخت کر دیتا ہوں۔ یہ نوٹ کریں آپ ذرا، جن کا من پاک اور نیت صاف نہیں نہ ہوتی، اللہ کہتا ہے ان کے حالات پھر میں اور سخت کر دیتا ہوں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور پھر جو مال اللہ کہتا ہے وہ جمع کر رہا ہے نا، وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا، نہ مال کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ کہتا ہے یہ ہدایت دینا ہمارا ذمہ ہے۔ یہ ہدایت دینا کس کا ذمہ ہے؟ اللہ کا ذمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ بھی آئے بیٹھے ہیں، آپ میں سے جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی نا، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ اسے ہدایت دے گا۔ یہ میرا ذمہ نہیں ہے، میرا تو کام صرف سنا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، لیکن ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اور کیونکہ حساب لینا بھی اللہ کا کام ہے، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت میں دیتا ہوں، جس کی نیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہا ہے، کون سی آیت پہ تھے ہم؟ آیت نمبر 12، ہدایت اللہ دیتا ہے، اور پھر اللہ اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں، سو میں نے تمہیں آگ سے ڈرایا جو بھڑک رہی ہے، جس میں وہی جائے گا جو انتہا کا بدبخت ہوگا۔ دیکھیں یہ بدبختی ہوتی ہے، یہ بد نصیبی ہوتی ہے، جو اتنی نعمتیں اور آیتیں دیکھنے کے باوجود اپنا بچاؤ نہ کرے نا، وہ بدبخت ہے اللہ کی نظر۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس کی شادی نہیں صحیح ہوئی، جس کا خاوند نہیں صحیح، وہ بد نصیب ہے جی، ہم ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیں اللہ کہاں جا کے ہمیں بتا رہا ہے بد نصیب اصل میں ہے کون؟ جو سارے اللہ کے نصیحتیں اور عبرتوں سے منہ موڑ کے جہنم میں جا گرے، اللہ کہتا ہے وہ بد نصیب ہے۔ الذی کذب وتولی، اللہ کہتا ہے یہ بد نصیب پتہ کیوں ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے نہیں اس کو کیا، اس نے خود ہی کذبا، اللہ کے دین کو جھٹلایا، آیات کو جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیر کے چل دیا۔ تو ہم نے تو وہی کرنا ہے جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم تو اپنی لائف اپنے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر یہی تو لوگ ہیں کہ جو جہنم میں بد وقت ہوں گے اور جہنم تک پہنچیں گے۔ پھر آگے آیت 17 میں اللہ کہہ رہا ہے اور اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو متقی ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی جان اور مال سے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں یہ متقی ہیں، اور یہ آگ سے بھی بچا لیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جس طرح یہ اپنی جذبات کی آگ میں نہیں تھے، یہ جس طرح شیطان کی آگ میں نہیں تھے وسوسوں میں، پھر اللہ کہتا ہے اسی طرح میں انہیں جہنم کی آگ سے بھی بچا لوں گا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، اپنی جان اور مال کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور جتاتے بھی نہیں تھے، کسی پر احسان نہیں جتاتے تھے، اپنے لیے اپنے مومن بہن یا بھائی کی مدد کرتے تھے کہ آج ہم ان کی مدد کریں گے، کل اللہ ہماری مدد کرے گا، آج ہم کسی کو مشکل سے نکالیں گے تو کل کو اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نکالے گا۔ اللہ کہتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں اچھی تھیں۔ ان کی نیت کیا تھی؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ دیکھیں یہ دعا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ ہمیں دعا اور نیت بتائی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کیا انہیں چاہیے کیا تھا؟ یہ جو مال خرچ کر رہے تھے غریبوں پر، یہ جو مجاہدہ کر رہے تھے اور کروا رہے تھے اللہ کے راستے میں، انہیں چاہیے کیا تھا؟ انہیں دنیا کا مال نہیں چاہیے تھا، انہیں دنیا کی تعریفیں
اور تحفے نہیں چاہیے تھے، انہیں کیا چاہیے تھا؟ الا ابتغاء، یہ تو چاہتے تھے، وجہی، اپنے رب کا مکھڑا، وجہی ربی الاعلی، انہیں تو اپنے رب کے دیدار کی طلب تھی۔ دیکھیں ہر کام سے پہلے کبھی آپ نے سوچا ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے، جو بھی کام آپ شروع کریں، چاہے دورہ قرآن میں آئیں یا جائیں یا گھر کا کوئی کام، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یا اللہ میں تو تیری رضا کے لیے، تیرے دیدار کے لیے، تیرے محبوب کے اتباع کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ وجہ ربہ الاعلی، کیا حسین آیت۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر جو میرے بندے میری رضا کے لیے کام کرتے تھے، انہیں اپنی کوئی تعریف اور صلہ نہیں چاہیے ہوتا تھا نا، وَلَسَوْفَ يَرْضُونَ، اللہ کہتا ہے عن قریب وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ ہے اصل سودا، یہ اللہ نے اب ٹو دی پوائنٹ بات کر دی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا دنیا سے لے لو یا میرے سے لے لو۔ اب آپ کو سمجھ آیا کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ دنیا سے سلے، دنیا سے چیزیں مال لینے کی بجائے لینا ہے تو رب سے اس کا مکھڑا، اس کا دیدار مانگو۔ جو بھی کام کرو اس نیت سے کرو، یا اللہ میں تیری رضا اور تیرے دیدار کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی نہ سوچیں مجھے دنیا کے تحفے تحائف یا دنیا کے مال و متاع چاہیے، کیونکہ دنیا کا جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہے، جسے رب کا دیدار مل گیا وہ دائمی رضا ہے۔ آگے سورۃ دہا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں اتنی پیاری پیاری صورتیں ہیں کہ میرے سے تیزی سے جایا نہیں جا رہا، کیونکہ اتنے سودے ہیں بیچ میں، تو میں کہہ رہی ہوں اگر آپ سودا نہ لیں گے تو پھر بڑے دکھ کی بات ہے نا، سودا تو بیچ ہی رہ گیا جو لینے ہم آئے ہوئے تھے، ورنہ آیتیں تو آپ گھر بیٹھ کے بھی پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ کو یہ سودے نظر نہیں آتے اس طرح، جس طرح میں آپ کو آنکھیں کھول کے دکھا رہی ہوں اینک لگا کے۔ آگے سورۃ دہا، یہ صرف اینک نہیں ہے، یہ تفکر اور تدبر کی اینک ہے۔ اصل میں جو اصل بات کہنی تھی وہ یہ تھی، یہ تدبر، تفکر اور تزکیہ کی اینک سے میں دکھا رہی ہوں آپ کو، تب یہ سودے نظر آتے ہیں۔ آگے سورۃ دہا شروع ہوتی ہے۔ سورۃ دہا میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قسم اٹھا رہا ہے، پھر قسمیں اٹھا کے کوئی بات بہت ہی آگے، بہت ہی اونچی بات ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کیا کہتا ہے؟ والدہا کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، محبوب کے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، قسم ہے وہ چاشت کی، کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، رسالت کی طرح بلند ہوئے، جس کے نور سے گمراہی کے اندھیرے بدلے اجالے میں۔ قسم ہے اللہ کہہ رہا ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور کہیں لکھا ہے قسم ہے یہ محبوب کی زلفوں کی جب وہ شانے پر بکھر جائیں۔ تو دہا کیا ہے؟ یہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ لیل کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبرین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں اٹھا کے کہہ کیا رہا ہے وہ بات بھی دیکھیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ کہہ رہا ہے میں تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو یہ تصور یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، آپ کا رب جب سے اس نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، وما قلی، اور نہ آپ سے کبھی ناراض ہوگا۔ دیکھیں اللہ اپنے محبوب کو یقین دہانی جیسے کسی کو کرواتے ہیں نا کہ تیری میری یاری، تیری میری دوستی ایسی ہے جو نہ چھوٹے نہ روٹھے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ دوستی کرنی ہے تو اللہ والوں سے کرو، دوستی کرنی ہے تو میرے محبوب کے فقیروں سے کرو، کیونکہ یہ ایسی دوستی ہے جو نہ چھوٹے نہ روٹھے نہ ٹوٹے، اور یہ بلکہ تمہیں لے کے جائے کہاں تک؟ رب سے، رب کے ساتھ ملا دے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دیکھیں راز ہوتے ہیں بیچ میں۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہا ہے، عظمت مصطفیٰ بزبان خدا، اسی کو تو نعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک اے میرے محبوب آپ کی ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی آپ کی جو زندگی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب پر ہر دم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا
وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے اور مومنین بھی پڑھ رہے ہیں، تو جس سے رسول اللہ کے درجے اور عظمتیں مزید بلند ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے محبوب کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، تب تک عطا کروں گا جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے۔ فَتَرْضَىٰ، دیکھیں وہ کون ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں جس کو رب راضی کرے، وہ صرف ایک ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے بھی گزرا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورۃ طٰہٰ میں بھی یہ اس طرح کی آیت آئی تھی کہ آپ کا رب آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ دوسرا مقام آیا ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا دے گا، یعنی آپ پر اتنا درود بھیجے گا، اتنی رحمتیں بھیجے گا، آپ کا ذکر اتنا بلند کرے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی امت کے معاملے میں بھی کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کی امت کو بھی بخش دوں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ کی امت کو بخش دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اللہم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک دولا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب سکھا رہا ہے، معاشرتی آداب سکھا رہا ہے وسیلہ مصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ آپ کو ہم نے گم پایا۔ دیکھیں اللہ جو اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے نا، یہ ون وے نہیں ہے، یہ ٹو وے ریلیشن شپ ہے، اللہ اور رسول کا دو طرفہ محبت ہے۔ اگر اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے، اگر اللہ اپنے محبوب کے مکھڑے کو تکتا رہتا ہے نا، تو محبوب بھی ایسا ہے۔ محبوب کیسا ہے وَوَجَدَكَ دُولًا فَهَدَىٰ، محبوب بھی ایسا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ محبوب بھی ایسا ہے اتَّبِعُوا مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو اللہ فرماتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے، جو وحی آتی ہے اس کے مطابق چلتا ہے۔ تو یہ ٹو وے ریلیشن، ٹو وے لو ہے اللہ اور رسول اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں آپ کے وسیلے سے اللہ یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ کے در سے یتیموں کو عزت ملتی ہے۔ آپ میری محبت میں اتنے گم ہیں کہ میں نے آپ کو رستہ دکھایا، میں نے آپ کو پھر بتایا کہ آپ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تو میری محبت میں تڑپ رہے تھے، اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو اپنی دیدار کی لذت عطا فرمائی، یعنی معراج پر بھی بلایا، آپ کو اپنا بلا حجاب دیدار عطا فرمایا۔ پھر آپ یتیم پر سختی نہ کریں، یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود در یتیم ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے در یتیم ہے، یعنی جسے رب نے پالا، جسے رب نے سکھایا، جسے رب نے عزت دی، آپ وہ در یتیم ہے۔ دیکھیں ہمیں اس کی بھی سمجھ نہیں ہے، در کا مطلب ہوتا ہے موتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، ایک پتہ نہیں کہاں میں نے سنا کہ در یتیم رسول اللہ کو نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ در یتیم کا مطلب ہوتا ہے ایسا یتیم جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا موتی ہے، اس جیسا کوئی در یتیم ہو نہیں سکتا۔ آپ ایسے در یتیم ہیں جن کے در سے یتیموں کو عزت ملی، آپ ایسے سائل ہیں جن کے در سے سائلوں کو اللہ نے عزت دی، آپ ایسے اللہ کی محبت میں گم ہیں جن کی محبت نے عاشقوں کو راہ دی، آپ ایسے اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں کہ جو اللہ کا طالب ہے آپ اس کے لیے راہبر بن گئے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے جب سب کچھ میرے محبوب کے در سے بٹ رہا ہے تو پھر فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو بہت بڑی نعمت تمہارے پاس ہوئی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے چرچے کرو، اس پر شکر ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت اور اتباع کی نسبت بناؤ۔ آگے سورۃ الامنہ شروع ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔